بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کے باب میں یعنی خلوص نیت کے باب میں ایک لمبی حدیث پاک ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے، دیگر کتب میں بھی ہوگی۔ اس میں ابو عبد الرحمن عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پہلے زمانے میں 3 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے جنگل میں۔ رات ہو گئی، ایک جگہ پر ایک غار میں ٹھہر گئے رات آرام کرنے کے لیے۔ اوپر سے ایک پتھر گرا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ پتھر بہت بھاری تھا، یہ ہٹا نہیں سکتے تھے زور لگا کے اس کو۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، اپنے کو نیک اعمال کو کیے ہیں نا زندگی میں، اس کو اپنا وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ان میں سے ایک بندہ اٹھا، کہنے لگا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف ہیں، میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے غلاموں کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتا تھا، باہر جاتا تھا لکڑیاں بالن اکٹھا کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ ایک مرتبہ درخت وغیرہ تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی مجھے، گھر آیا دیر سے، شام کے وقت، شام سے بعد، تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ نکالا، جو جانور تھا گائے بھینس، اس کا دودھ لیا، ان کے پاس لے کر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو جگاؤں، نیند خراب کروں ان کی۔ یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا اپنے خادموں کو پہلے کھانا کھلا دوں۔ میں ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے دودھ کا ان کے پاس کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے بچے میرے قدموں میں روتے بھی لگتے رہے کھانے کے لیے، میں ان کو نہیں دیا۔ جب دونوں بیدار ہوئے، دونوں اٹھے، کہ میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پی لیا، پھر میں نے اپنے گھر والوں کو دیگوں کو کھانا دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کی وجہ سے ہم مشکل میں ہیں، یہ ہماری مشکل دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ پتھر وہاں سے کچھ ہٹ گیا، روشنی ہونے لگی، لیکن اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ نکل سکتے۔ اب دوسرا بندہ کہتا ہے، اے اللہ، تجھے علم ہے، میری ایک چچا زاد بیٹی، چچا کی بیٹی، میری بہن کزن تھی، مجھے بڑی پیاری تھی وہ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اتنی شدید محبت کوئی مرد کر سکتا ہے کسی عورت سے۔ میں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، یہاں تک مجھے 1 سال تک اس پریشانی میں رکھا۔ میں سوچتا رہا کہ اس سے پیار کروں، وہ مانتی نہیں تھی۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کرنے دے، اپنی ذات پر مجھے قابو دے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ جب میں اس پر قدرت حاصل کرنے کے قابل ہوا، اس تک پہنچ گیا، تو الفاظ ہیں کہ اس کی 2 ٹانگوں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناحق طور پر مہر کو نہ توڑو۔ میں اس کے پاس اٹھ گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت پیاری تھی، بڑی دیر سے میری خواہش تھی اس کے ساتھ صحبت کروں۔ اللہ سے ڈرایا اس نے، میں اٹھ گیا۔ میں نے جو سونا دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، دینار دیے تھے اس کو، وہ بھی چھوڑ دیے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے
ہم جس مشکل میں ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وہ چٹان و پتھر جو بڑا تھا کچھ اور کھسک گیا، پھر اور راستہ بن گیا، لیکن ابھی بھی وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرا بندہ کہنے لگا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر رکھا تھا، ان سب کو معاوضہ دے دیا، ایک کو نہیں دیا تھا۔ وہ شخص معاوضہ لیے بغیر چلا گیا، اس کو مزدوری کے پیسے دینے تھے، چلا گیا۔ اب اس کے معاوضے کو میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کے جو پیسے بنتے تھے میں نے اس کو استعمال کیا، اس کو چیز خریدی، اس کو بیچا، پھر اور خریدا اور بیچا، اس کا مال بڑھتا چلا گیا۔ ایک بڑی مدت گزر گئی تو پھر وہ میرے پاس آیا کہ جی میرے پیسے رہتے ہیں تمہارے پاس، میری مزدوری میں نے کی تھی، اے اللہ کے بندے میرا وہ مزدوری وہ معاوضہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا، میں نے اس سے کہا یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، اونٹ، گائے، بکریاں اور یہ غلام سارے تیرے ہیں، تیرا معاوضہ ہے جو تو نے دیہڑی چھوڑی تھی، وہ تیرا معاوضہ۔ کہنے لگا، اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں نے کہا تھا میں نے مذاق نہیں کر رہا تھا، ساتھ سب چیزیں تیری ہیں، یہ لے جا، یہ تیرے ہی پیسوں کا سب کچھ بنا ہے، یہ لے گیا، سب کچھ لے گیا۔ اب کہتا ہے، یا اللہ، اگر یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا تھا نا تو ہماری مشکل حل کر دے، ہم یہاں سے نکلنے کے راستہ عطا فرما دے۔ وہ تو شیطان وہاں سے ہٹ گئی اور دونوں باہر آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ پتہ چلا کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو وہ ضائع نہیں جاتا، کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔